جو خواہشات ہے اس خواہشات کو ہمارے تابع کرو. خواہشات والی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہوتی ہے تو انسان خسارے میں ہوتا ہے, وہ برباد ہو جاتا ہے. آج شعبان کی 15ویں تاریخ ہے, 15 شعبان ہے. احادیث میں ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی. ان چیزوں کو ہمارا جاننا ضروری ہے. 5 راتوں میں سے ایک جمعے کی رات جو دعائیں مانگتا ہے بندہ وہ قبول ہو جاتی ہے. اور دوسرے نمبر پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات جو ہوتی ہے اس میں بھی دعا مانگتا ہے تو بندہ قبول کر لیا جاتا ہے. اور رجب کی 1 تاریخ کی جو رات ہوتی ہے اس میں بھی بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. 4 یہ ہو گئے. 5ویں نمبر پر شعبان کی 15ویں تاریخ آج کی رات میں جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. یہ 5 راتیں ایسی ہیں. اور 5 رات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فضیلت والی رات, ایک وہ رات جس کو بولتے ہیں 8 ذی الحجہ کی رات, اور 9 ذی الحجہ کی رات, اور 10 ذی الحجہ کی رات, اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات, اور 15ویں شعبان کی رات. یہ راتیں بھی جو فضیلت والی بتائی گئی ہیں, اس میں اللہ سے جب بندہ دعائیں مانگتا ہے اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ہر ایک شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں, ہر ایک شخص کی, مگر وہ لوگ جو چند لوگ ہیں جن کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے. پہلے نمبر پر وہ شخص جو مشرک ہے, شرک کرتا ہے. مشرک کی اللہ رب العزت معافی نہیں کرتے, یعنی اللہ کے ساتھ ان کی وحدانیت میں اگر کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں کرے گا. اور دوسرے نمبر پر قاتل, ناحق کسی کو قتل کر دیا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا. تیسرے نمبر پر رشتے کو توڑنے والا, قطع رحمی کرنے والا, اللہ رب العزت ان کو بھی معاف نہیں کرے گا. اور زنا کرنے والا اللہ رب العزت ان کو بھی معاف نہیں کرے گا. اور شراب کا عادی جو شراب پیتا ہے کثرت سے اللہ رب العزت ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا. اور کینہ اور حسد رکھنے والا بندہ جو اپنے اندر کینہ, حسد, بغض رکھتا ہے اللہ رب العزت ان کی مغفرت نہیں کرے گا. ہاں اگر آج کی رات میں اللہ سے اگر معافی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے معاف کر دے آج کی رات. تو اس لیے فضیلت کی رات بتائی گئی ہے. 10 رات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمان دنیا پر اللہ رب العزت آ جاتے اور کہتے کوئی ہے مغفرت کا طلبگار, کوئی ہے رزق کا مطالبہ کرنے والا, کوئی ہے اپنی زندگی کا سوال کرنے والا, کوئی ہے جو اپنے حالات سے دوچار ہے مجھ سے سوال کرنے والا. وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ ایک رمضان کے آخر میں جو 10 راتیں ہیں, ایک وہ, اور رمضان کے بعد کے جو شوال کے جو 10 راتیں ہیں, یہ 10 راتیں اور یہ 10 راتیں دونوں بہت فضیلت والی راتیں. اور انہی میں سے ایک رات یہ شعبان کی رات بھی ہے. اللہ رب العزت بے پناہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں, جس کی اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. بتایا گیا ہے کہ مثال دے کر بنو کلب کے بکریوں کے بال جو ہوتے, ان کے پاس اتنی بکریاں ہوتی تھی, اور بکریوں کے بال کی مثال دی گئی ہے کہ اتنے لوگوں کی بال کو گن سکتا ہے کوئی؟ گن نہیں سکتا. اسی طرح اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کا ثبوت
حدیث اور قرآن سے نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ شب برات میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ شب برات کے دنوں میں حلوہ بناتے ہیں، حلوہ بنا کر کھاتے ہیں، مگر ہمارا ذہن، ہمارا دماغ یہ کام نہیں کرتا ہے قرآن اور حدیث میں کہاں پہ لکھا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو جو جہالت اور گمراہی میں ہے وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں، اور علم سے کوئی سروکار نہیں ہے تو لفظ حلوہ قرآن میں ہے حلوعہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ حلوہ کا لفظ آ گیا ہے۔ تو علم کب آ سکتی ہے؟ جب اہل علم کے پاس جائیں گے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ شب برات کی نماز پڑھنی ہے۔ کوئی نماز نہیں ہے شب برات کی، نفلی عبادت جیسے عام دنوں میں ہم کرتے ہیں اسی طرح آج کی رات میں بھی ہم عبادت کریں۔ اور اگر کوئی رات بھر نہ جاگ سکتا ہو تو آج کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ مگر ہوتا کیا ہے اس کے اپوزٹ، ہمارے دوست، ہمارے احباب کیا کرتے ہیں، آج کی رات میں گاڑیوں سے نکل جاتے ہیں ریس میں اور ایک دوسرے سے مسابقہ کرتے ہیں گاڑی چلانے میں، ایک دوسرے سے غلط معاملات کرتے ہیں، جا کر باہر کی زندگی الگ ہی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ چلو فلاں بازار میں چلتے ہیں، فلاں مارکیٹ میں چلتے ہیں، تو مطلب آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات ہونا یہ چاہیے ہم پوری رات عبادت کریں۔ اگر یہ نہ ہو سکتا ہو تو ہم عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر سو جائیں اور فجر کی نماز میں اٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ جتنی استطاعت اور طاقت ہو ہمارے پاس ہم اتنی استطاعت کے ساتھ ہم جو ہے نماز پڑھ لیں، 2-4 رکعت، ہے نا، چونکہ فضیلت والی رات ہے نا، آج کی رات بے پناہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور نماز کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے، نماز میں جو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں شب برات کی نماز، شب برات کی کوئی نماز نہیں ہے، نہ کوئی نفلی عبادت ثابت ہے۔ اور آج کی رات عبادت جو ہے اپنے گھروں میں کرنا چاہیے، تنہائی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اور آج کی عبادت ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، اور ہر فرد واحد اپنے گھروں میں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جس طرح قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے، اسی طرح گھروں میں لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیے۔ نماز، مسجد تو فرض نماز کے لیے بنائی گئی تھی، فرض نماز پڑھتے تھے اور نفل عبادت کے لیے گھروں میں چلے جاتے تھے، تاکہ قبرستان، جس طرح قبرستان کو بتایا گیا مشابہ دے کر، قبرستان کی طرح ہمارا گھر نہ بن جائے، اور گھر میں عبادت کرے، جتنی ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، یہ شب برات میں عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، شب برات میں صلاۃ التسبیح کی نماز، ایسا نہیں، آپ کو اگر طاقت ہے تو روز پڑھیے، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو ہفتے میں 1 دن پڑھیے، ہر جمعہ کو، اتنی استطاعت نہیں ہے مہینے میں 1 دن پڑھ لیجیے، اتنی استطاعت نہیں ہے تو سال میں 1 بار کم از کم شب برات میں ہی پڑھ لیجیے، یا شب قدر میں، جب بھی آپ کو موقع ہو کہ بھائی 1 سال ہو گیا ہم نے کبھی نہیں پڑھا۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکا، آج تک کسی نے پڑھا ہی نہیں، تو یہ سوچ لے کہ کم از کم اپنی زندگی میں 1 بار پڑھ لیتا ہوں، اب آخری زندگی ہے، کیا ہے، اب اس کے بعد کی زندگی ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، آج کی رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں۔ اور صلاۃ التسبیح کی نماز کی جو ترتیب ہے، اور کتنی مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ، یہ کلمات جو پڑھے جاتے ہیں، تو یہ کتنی مرتبہ پڑھی جائے گی، وہ ترتیب وار انشاءاللہ نماز کے بیان کے بعد بیٹھیں گے، سب کو بتا دیا جائے گا، اس حساب سے اگر کسی کو نماز پڑھنی رہے گی پڑھ لیں گے۔ اور اس کے بعد روزے کے بارے میں، شب برات کا بھی کوئی روزہ نہیں۔ اب کوئی لوگ سوچ رہے ہیں میرے باپ رے، یہ مولانا تو الگ ہی بتا رہے ہیں، ساری چیزوں کا انکار ہی کر رہے ہیں۔ نہیں، اس رات کی جو فضیلت ہے، فضیلت کے سلسلے میں بہت سارے صحابہ کرام نے اکثر و بیشتر صحابہ کرام نے تائید کی ہے، جس بنیاد پر آج کی رات کی فضیلت ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں 1 مرتبہ قبرستان گئے، جنت البقیع،
اما عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں، بستر پر ہے نہیں، کہاں چلے گئے؟ تو جاتے دیکھتے جنت البقیع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے.